الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تمام شرکاء کلاس جو ہیں سورہ الکہف ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا الحمدللہ تیسرا سیشن شروع ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہم آج تیسرا رکوع ہی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 رکوع پچھلے 2 سیشنز میں مکمل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم تیسرے رکوع کو پڑھیں گے۔ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے وہ ابھی اس میں چلے گا اور اس کے کچھ چیزیں اگلے کلاس میں یعنی کہ اگلے رکوع میں بھی موجود ہوں گی۔ جیسا کہ ہم اس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اصحاب کہف یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کئی 100 سال پہلے گزر چکا تھا اور اس کا ذکر کئی مورخین نے بھی کیا اور عیسائی روایات میں بھی اس کا ذکر موجود تھا اور وہ ذکر چلتے چلتے یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھا ان کی روایات میں، اور انہوں نے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ذریعے یہ سوال کیا تھا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے مشرکین مکہ کے جو 2 نمائندگان تھے ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر اس کا جواب پراپر طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گیا تو وہ سچے رسول ہیں، اور اگر وہ نہ دے سکے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی رسالت جو ہے وہ سچی نہیں ہے۔ اگلے رکوع میں وہ لفظ آ جائیں گے، اس کا آغاز اگلے رکوع میں ہوگا، اس کا ذکر بس اشارتاً کر دیتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کے سوالات کیے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ رب العزت چونکہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دینی تھی قیامت تک کے رہنے والے انسانوں کو کہ اصل اختیارات کسی اور کے پاس نہیں ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، اور تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو ساتھ اللہ کا نام لیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اور پھر وہ اگلی رکوع میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ پھر کہا گیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پھر ان کے سوالات کا نہ صرف جواب دے دیا گیا، اس واقعے کو تفصیلاً بیان کر دیا گیا، بلکہ اس وقت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے ان کے اوپر اس واقعے کو پوری طرح اپلائی بھی کر دیا گیا، منطبق کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تفصیل بیان کر دی گئی، اور آغاز اس طرح کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ اپنے وقت کی روٹین کے خلاف چلتے ہوئے انہوں نے وقت کی جو معروف طریقہ تھا اس دور کا، انہوں نے حق پر چلتے ہوئے اس کے خلاف استقامت کا اظہار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے لیے ان کے لیے تمہارے پاس بہت بڑا وقت، تمہارے پاس یہ بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، یہاں مخلوقات کو وہ رزق فراہم کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک
اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ ہم نے اس آیت کریمہ سے پچھلا رکوع شروع کیا تھا اور ان کے جو مکالمات تھے ان کا تذکرہ ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے، جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 18، وہ آپ سامنے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو اس کے پس منظر میں صرف اشارہ تن، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج پہلے دن اس کلاس میں تشریف لائے ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو پچھلی دفعہ آئے تھے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اصل میں یہ 7 نوجوان جنہوں نے اس بت پرست کے ریاست میں رہتے ہوئے اس بات سے انکار کیا کہ بت پرستی پر چلیں اور توحید پر انہوں نے چلنے کا اعلان کیا، حق پر چلنے کا اعلان کیا، اور بادشاہ وقت نے 2 آپشن دیے تھے، یا تو ہمارے ساتھ یہی دین اختیار کرو جو ہم اختیار کر رہے ہیں، ورنہ اس کی سزا جو رجم کی صورت میں ہو سکتی ہے یا قید کی صورت میں ہو سکتی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انہوں نے مہلت لے لی، چند دن کا وقت لیا اور غار میں پہنچ گئے. اب جب غار میں پہنچے ہیں تو راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. یہ اللہ رب العزت کی حکمت کا نتیجہ تھا کہ وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا اور پر پھیلائے ہوئے اپنے اگلے والے جو اس کے پاؤں ہوتے ہیں اس کو پھیلائے ہوئے وہ آگے بیٹھ گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھنے والوں پر دہشت طاری ہو جاتی تھی اور وہاں سے وہ بھاگ جاتے تھے. اور وہ اندر جو اصحاب کہف ہیں وہ لیٹ گئے. اب لیٹنے والے بندے کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا کہ وہ کتنی دیر لیٹا رہا، کتنی دیر سویا رہا. قرآن مجید میں 2 واقعات جو پے در پے سورہ البقرہ میں 3 پارے میں بیان ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک جو صاحب تھے ان کو 100 سال کے لیے موت دی تھی، اور ان کے ساتھ ان کا جو کھانا تھا اور پانی تھا وہ تازہ رہا، اور ان کا جو حمار تھا، گدھا تھا، اس کو موت دے دی گئی، اور وہ 100 سال کے بعد اس کی حالت خراب ہو چکی تھی اور پھر اس گدھے کو زندہ کر دیا گیا. یہ سورۃ البقرہ میں واقعہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت یہ سوال کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھائیں کہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو وہ جو 4 پرندوں کا واقعہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے. 4 وہ جو پرندے تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مخصوص آواز سے بلاتے تھے اور وہ آ جاتے تھے. ان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو اور 4 پہاڑیوں کی طرف رکھ دو اور پھر ان کو آواز دو. اور ان کی آواز کے نتیجے میں وہ گوشت جو مکس حالت میں تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر ان کے سامنے آ گئے، اور اس کی آواز جس طرح وہ زندہ حالت میں آتے تھے اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو زندہ فرما دیا. اور یہ تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے. اب وہ جو کیفیت تھی ان کی غار میں ان 7 نوجوانوں کی، اس کا تذکرہ دیکھیے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، جو دیکھنے والے ہیں وہ انہیں کیسے دیکھیں گے؟ وہ سمجھیں گے کہ جیسے یہ جاگ رہے ہیں. وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے چہرے مہرے سے زندگی کے آثار تھے اور محسوس ہوتا تھا کہ ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور وقفے وقفے کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں ہوتی تھی. جیسے عام ہم بھی سوتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اپنی طبیعت اور مزاج اور عادت وغیرہ کے ساتھ ہم رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کروٹوں کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، ہم رات کو کسی اور کروٹ میں سوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ بدلتی رہتی ہیں کروٹیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھ لیتا تو پیچھے منہ کر کے فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی حالت سے تمہارے دل میں دہشت اور رعب پیدا ہو جاتا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتظام ایسا کر دیا گیا
کہ اندر کوئی آیا ہی نہیں، کتے کو دیکھ کر لوگ پیچھے سے ہی بھاگ جاتے تھے، یعنی گویا کتا ان کی حفاظت کے لیے موجود رہا، اور وہ لمبا عرصہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا اور اسی حالت میں کیا۔ اور اب پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرما دیا کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ سورج جب صبح طلوع ہوتا تھا پھر بھی سائڈ سے گزر جاتا تھا کنی کترا کے، اور جب طلوع ہوتا تھا پھر بھی گزر جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا تھا۔ اب ہم ذرا آیت نمبر 19 کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی حکمتوں کے تحت اتنا لمبا عرصہ، 300 سے زیادہ سال تھے، 300 سے زیادہ سال، یہ وزدادو تسع آگے لفظ آ جائیں گے، 309 سال بنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے جس طرح ان کو اپنے حکم سے لٹا دیا تھا، اپنے ہی حکم سے ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، وہ آپس میں دریافت کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا، کم لبستم، تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے، کتنا عرصہ سوئے رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو کہنے والے نے کہا کہ ہم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہوں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں دو جگہ اور بھی آئے ہیں، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے سورہ المومنون میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت ان سے سوال کرے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو اس وقت بھی انسان یہ کہے گا لبثنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ اسی طرح وہ جو سورہ البقرہ والا واقعہ ہے، 100 سال کی موت کے بعد دوبارہ زندگی کی صورت میں بھی اس سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ تم یہاں موت کی حالت میں رہے، تو وہ شخص کہے گا لبثت یوما او بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو سونے والے بندے کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا میں سویا رہا، کتنا وقت گزر گیا، اس کو تو کوئی احساس نہیں ہوتا، اس کی عارضی طور پر تو روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ تو آپس میں پھر انہوں نے کیا کہا، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو آپس میں وہ کہنے لگے تمہارے رب کو زیادہ پتہ ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے۔ فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اب شدت کی بھوک کی حالت میں آپس میں فیصلہ کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں وہی تصور ہے کہ باہر وہی بت پرست حکومت ہوگی، وہی معاشرہ ہوگا، اور ہم جس سے بھاگ کر پناہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہاں ہمارے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، ہم تو اب یہاں پہ پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں وہی تصور ہے، جبکہ باہر کیفیت بدل چکی تھی، 300 سال کے قریب وقت گزر گیا تھا، جو بت پرست حکومت ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ پر توحید پرست بادشاہ آ چکا تھا، اور معاشرے کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، اس کے بڑے اثرات پیدا ہو چکے تھے، لیکن اندر والوں کو تو کچھ چیز معلوم نہیں تھی۔ تو انہوں نے کیا کہا، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ جو سکے ہمارے پاس موجود ہیں، جو ان کے پاس ان کی کرنسی تھی، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو لے جاؤ اور جو قریبی شہر ہے اس کے اندر جاؤ، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، تو کسی جگہ سے اچھا پاکیزہ صاف ستھرا حلال کھانا جو ہے وہ جہاں سے ملے، یہ اہل ایمان کا رویہ ہوتا ہے، حلال رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، پاکیزہ کھانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ لے کر آؤ، کیونکہ ان کا عقیدہ درست تھا، وہ سچے راستے پر چلنے والے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو کھانا لے آؤ، ہمیں بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ ہے، یہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا وسط بنتا ہے، بلکہ جو درمیان میں تا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دوسرا نصف ہے حروف کے اعتبار سے، الفابیٹس کے اعتبار سے، اور جو لام ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، تا کے بعد جو لام اور تا ہے، لام جو ہے وہ اس سے ایک نصف قرآن مجید کے حروف بن جاتے ہیں، اور اگلے اس سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ جہاں بھی لکھا ہو قرآن مجید میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نصف قرآن۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کے لفظی ترجمہ ہے کہ ذرا ہوشیاری سے
نرمی کے ساتھ ڈیل کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم آنے جانے میں ذرا کوئی ہوشیاری، کوئی ایسی چیز کرو جس سے وہ ان کے ذہن میں وہ پرانا تصور تھا نا کہ کہیں قابو نہ آ جائے۔ اس طرح آہستگی سے نرمی سے چپ کر کے کھانا لے آنا، شور نہ مچانا اور نہ کسی سے الجھنا، لڑائی کرنا، چپ کر کے نرمی سے کھانا لے آنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور وہ یہی ابھی ان کی آپس میں گفتگو جاری ہے، ابھی آپس میں وہی گفتگو ان کی جاری ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کا غلبہ ہو گیا تمہارے اوپر، یرجموکم، وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی کہ ان کے ذہن میں وہی تصور تھا بت پرست بادشاہ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہمارا اگر دین تم نے قبول نہ کیا تو تمہیں سنگسار کریں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں وہ اپنے مذہب میں، اپنی ملت میں پلٹا دیں گے، اپنے ساتھ شامل کر لیں گے اسی بت پرستی کے اندر۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہوا تو تم فلاح نہیں پا سکو گے، اپنے مقصد زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکو گے۔ اس لیے ہوشیاری کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑے طریقے سے کھانا لے کر آ جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن پیچھے سے کیا ہو گیا؟ اب وہ سارے واقعات یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ سارے واقعات مفسرین نے درج کیے ہیں اور ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ بندہ باہر گیا، اس کا پرانا لباس تھا 300 سال پرانا، اس کے بعد سکہ پرانا، اس کا انداز پرانا، تو ایک کھانے والی دکان پہ جا کر جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، تو اس نے کہا بھائی یہ تم سکہ کون سا لے آئے؟ تو پرانے دور کا سکہ ہوتے کہ نہیں، پرانے دور کی بات ہی نہیں ہے، میں تو چند دن پہلے یہاں سے گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے وہ سکہ بھی پرانا، اس کا حلیہ بھی پرانا، تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کو جمع کر کے وہ لوگوں نے جب یہ سارا واقعہ وقت کے حاکم کو بتایا، تو وقت کے حاکم نے کہا کہ ہاں 300 سال پہلے یہ کچھ نوجوان غائب ہوئے تھے، ان کا قصہ ہم نے سنا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ تحریریں بھی موجود ہیں، کچھ کتبے بھی موجود ہیں، اور یہ تو انہی میں سے لگتا ہے۔ اور وہ اس کی جگہ بھی دکھائی گئی جہاں وہ رہتے تھے، اور پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کر غار میں آ گئے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن جو ان کا خلاصہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ وہ سارے لوگ جب غار والوں کے پاس آئے اور انہوں نے پہچان لیا ان کو، اور جب پہچان لیا اور وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، آپس میں ملے، اور اس ملنے سے جو چیزیں واضح ہوئیں اس کا ذکر آیت نمبر 21 کے اندر موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے مطلع کر دیا ان پر، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بھی سب کو پتا چل جائے قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس ماحول کے اندر یہ بڑی بحث چل رہی تھی، اور یہودیوں کا ایک بہت طاقتور گروہ تھا جو آخرت کا واضح انکار کر رہا تھا، اور عیسائیوں کے پاس اس کے مقابلے میں دلیل موجود نہیں تھی۔ مفسرین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، خاص طور پر سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں جو انجیل ہے اس کی وہ کتابوں کے حوالے بھی درج کیے ہیں سورۃ الکہف کی تفسیر میں، کہ عیسائیوں کے پاس کون سے دلائل تھے، اور وہ بڑے کمزور تھے، اور اس ماحول میں یہ واقعہ درپیش ہو گیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں دو باتیں جو یہاں قرآن مجید نے بھی کہی ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس بات کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک شبہ نہیں ہوا ہے۔ جو اللہ رب العزت اگر 300 سال نوجوانوں کو زندگی کی حالت میں سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو وہ ان تمام لوگوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے جو قبروں میں چلے گئے، جو مر کھپ گئے، جو چلے گئے، اور پوری کائنات کو جو اگر پیدا کر سکتا ہے تو وہ ملیا میٹ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ اس لیے نبیوں اور رسولوں نے جو آخرت کا تصور پیش کیا ہے وہ بالکل صحیح اور درست تصور ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اب ان کے درمیان آپس میں اختلاف شروع ہو گیا۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، اب چونکہ وہ وفات پا گئے تھے، دوبارہ سو گئے تھے یا لیٹ گئے تھے، اور
اب ان کی روح پرواز کر چکی تھی یہ سارے واقعے کے بعد. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہم ایک یادگار بنائیں گے, عمارت بنائیں گے. ربہم اعلم بہم, رب ہی بہتر جانتا ہے یہ کون تھے, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ کیسے یہاں سوئے رہے, ان کے ساتھ کیا بیتی, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم, ان میں جو طاقتور گروہ تھا انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا, ہم یہاں عبادت گاہ بنائیں گے, مسجد بنائیں گے. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے بجائے یہ کہ آخرت کا کوئی سبق لیتے اور اس سے رہنمائی لیتے, انہوں نے اس واقعے سے بھی یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جو سراسر غلط تھا کہ یہاں انہی کی یادگار کے اندر ایک نئی عبادت گاہ بنا دی جائے. اور یہ پھر تاریخ دانوں نے اور اس پر تحقیق کرنے والوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ عام جو صالح عیسائی لوگ تھے, سچے دین کے پیروکار, ان کے مقابلے میں کچھ ایسا انفلوئنشل بااثر لوگوں کا گروہ تھا جو حالات کو خراب کرنے پر تلا ہوا تھا, اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہم آگے چلتے ہیں, یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ, اب انہوں نے آپس میں کیا بحث کی, آپس میں کیا کہا. اب وہ تو فوت ہو گئے, وہ چلے گئے, اب جو لوگ وہاں جمع تھے یہ ان کی گفتگو ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ الرابع, یہ بلکہ ان کے بعد, یہ تو ان کے بعد جو بعد میں قصہ سنانے والے لوگ تھے ان کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ کہتے ہیں ثلاثۃ الرابعہم کلبہم, وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, کچھ کہتے ہیں کہ وہ 6 تھے اور ساتواں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ, اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اٹکل پچو ہیں اور ان کے اندازے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جن کو واقعہ سنا رہے ہیں انہیں یہ بات سمجھائیں کہ اس واقعے میں سے اصل چیز ظاہری نہیں ہے کہ وہ تعداد کتنی تھی ان کی, یا ان کی ادھر مسجد بنی تھی یا نہیں بنی تھی, یا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کتنے 100 سال وہ سوئے رہے تھے. ربی اعلم بعدتہم, ان کی تعداد اللہ کو پتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل, ان کی حقیقت چند لوگوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, تو ان کے بارے میں آپ جو بات ظاہر ہو چکی ہے اس کے علاوہ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ وہ کتنے تھے اور کتنے سال رہے تھے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور آپ اس کے بارے میں دوسرے لوگوں سے کچھ دریافت نہ کریں. اب یہ جو ہم نے یہاں تک رکوع مکمل کر لیا ہے الحمدللہ, اس کے الفاظ اور اس کے آیات اور اس کی تشریح کے حوالے سے, اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو آج ہمارا بنیادی موضوع ہے کہ اس واقعے سے اور ان تمام حالات سے چیزیں کیا کیا ثابت ہوتی ہیں, اور آج کے دور میں ہم کس طرح ان چیزوں سے اسباق حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جو اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, تو اسے اپنے بارے میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ مجھے ہر حال میں حق کی اتباع کرنی ہے, سچے راستے پر چلنا ہے. اور سچے راستے پر چلنے اور حق کی اتباع کرنے کے لیے سب سے بنیادی یہ چیز ہمارے سامنے پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر آج کے دور کی جو معروف چیزیں ہیں, جو معاشرے کا چلن ہے, اگر اس کے خلاف چلیں گے تو دنیا میں ہماری اتباع نہیں کی جائے گی, لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے, لوگ ہمیں باتیں کریں گے, ہمیں کیا کیا کہا جائے گا. سوال یہ ہے کہ معاشرے کا چلن اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اگر وہ حق کے ساتھ ہے, چلن اگر حق پر چل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر معاشرے کا چلن باطل کے راستے پر چل رہا ہے تو صرف چلن ہونے کی بنیاد پر یا معاشرے کے اندر جو چیزیں ڈومینیٹ کر رہی ہیں یا غالب ہو رہی ہیں اس بنیاد پر کہ معاشرہ اس ڈگر پر چل رہا ہے, اس کا یہ معیار نہیں بنتا, یہ حق نہیں بنتا کہ لازمی طور پر اس کی اتباع ہی کی جائے گی اور اسی راستے پر چلا جائے گا.
اصل بات یہ ہے حق پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنا ہے، چاہے معاشرہ پورا اس کے خلاف چل رہا ہو۔ حق اپنے حق ہونے کی وجہ سے حق ہے، اس وجہ سے حق نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو اتباع کر رہے ہیں یا لوگ چلیں گے۔ اگر تو لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ حق پر چلنے والے معاشرے کے اندر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل فلاح تو انہوں نے پانی ہے، سیدھا راستہ تو انہی کو ملے گا جو حق پر چلنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، انہوں نے جو بنیادی دعوت پیش کی ہے اس میں 3 عقائد ہیں۔ ایک توحید کا عقیدہ ہے، دوسرا رسالت کا عقیدہ ہے، اور تیسرا آخرت کا عقیدہ ہے۔ ویسے تو سارے ہی عقائد کے بارے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عقائد کو پیش کیا تھا مشرکین مکہ کے سامنے، تو ان کا اپنا اپنا ایک تجزیہ تھا اور فیڈ بیک تھا، ان کی بت پرستی پر بھی زد پڑتی تھی، وہ رسالت کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن خاص طور پر آخرت کے بارے میں ان کا رویہ بڑا ہی معاندانہ اور مذاق اڑانے والا تھا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، اور کون زندہ کرے گا؟ یہ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں اس موضوع پر۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ اور سورہ یاسین میں فرمایا گیا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو بوسیدہ کی جانے کے بعد؟ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ يُحْيِيهَا، کہ آپ اعلان کر دیں کہ جس نے اول مرہ پہلے دن پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے دفعہ پیدا کیا تھا۔ پہلی دفعہ زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یقیناً پہلی دفعہ مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آخرت کے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت اصحاب کہف کو اتنے لمبے عرصے کے بعد زندہ کیا گیا، اس معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی، ایک بہت بڑا ایک اختلاف چل رہا تھا، اور عیسائیوں کے پاس اس کے بارے میں مضبوط دلائل موجود نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے کے نتیجے میں آخرت کو اس انداز میں ثابت کر دیا کہ ان کا جو نظریہ تھا وہ ثابت ہو گیا، اور سب لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہی حال اس وقت جب یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی یہی کیفیت تھی، یہی حالت تھی، اور اس میں بھی لوگ آخرت کے انکاری تھے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخرت کا عقیدہ واضح کر رہے ہیں وہ بالکل سچا ہے، اور اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ اس عقیدے سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس عقیدے کے طور پر ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے، فانی دنیا ہے۔ یہاں ہر چیز عارضی ہے، اس کا غم بھی عارضی، اس کی خوشی بھی عارضی، یہاں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس آخرت کے بارے میں آپ بالکل کلیئر رہیں، اس کے بارے میں پہلا تصور تو دنیا کا ہے۔ دوسرا تصور جو اس کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بنیادی حصہ ہے عقیدہ آخرت کا، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آپ اعمال کرتے ہیں، وہ جس قسم کے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کا آپ کو اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک تو یہاں کے اعمال سامنے آئیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
تیسری چیز اس ضمن میں یہ ہے کہ ان اعمال سمیت اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی اور وہاں انسان کوئی چیز چھپا نہیں سکے گا. قرآن مجید کی آیات اس پر گواہ ہیں، احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہیں کہ وہاں انسان کے اعضاء بولنا شروع کریں گے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، جسم بھی، جلد بھی. اور وہاں انسان حیران ہو کر اپنی زبان کو دیکھے گا، اپنے جلد کو دیکھے گا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھے گا اور کہے گا تم نے بولنا شروع کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، جس اللہ نے تمہیں بولنا سکھایا تھا، ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں آج بولنا سکھا دیا ہے. اور وہاں ہاتھ اور پاؤں پھر گواہی دیں گے کہ اس ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ اس بندے نے کون کون سے کام کیے، کس طرح اللہ کے احکامات کو فالو کیا اور کن کن چیزوں میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی. تو وہاں انسان اس کے بارے میں ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا جائے گا، میزان میں اگر نیک اعمال وزنی ہوں گے اور پھر وہ جنت میں جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، اور جن کے اعمال میں کمی ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ایمان سچا موجود ہے تو بالآخر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن سزا بھگتنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ کچھ اسباق ہیں جو اس رکوع ہم نے جو پڑھا ہے اصحاب کہف کے قصے میں سے وہ ہمیں ملتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے یقیناً اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ فوائد حاصل ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب کرے اور ہماری زندگیوں کو ایمان اور آخرت کے تصور کے ساتھ اور رسالت کے تصور کے ساتھ قائم رکھے اور اس انداز میں ہماری زندگی گزرے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب ہو جائیں. اور یہ والا ہم نے انشاءاللہ ابھی آج تیسرا رکوع پڑھ لیا ہے، اگلی دفعہ ہم چوتھا رکوع پڑھیں گے. تو میں ہر دفعہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست گزار ہوتا ہوں آپ کے سامنے، میں شکر گزار بھی ہوں آپ لوگوں نے جو وقت دیا اپنے مصروف وقت میں. تو آپ اگلی دفعہ مزید لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا کریں. ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن یہ پیغام ایسا ہے جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک آپ کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے. ہفتہ وار کلاس ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے. تو اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے جو میں نہیں سمجھا سکا، وہ آپ اپنا مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں، چیٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو. السلام علیکم. جی سوال کریں، جی سوال کریں. کس نے سوال پہلے بات کی؟ وعلیکم السلام. جی استاد صاحب، ایک سوال کرنا تھا کہ جی جب بسم بھی اللہ. سورہ کہف کی تلاوت و ترجمہ پڑھتے ہیں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ضروری کرنا ہے کہ، لیکن بس ایک کنفیوژن ہوتی ہے ذہن میں کہ جب اصحاب کہف ان لوگوں کے سامنے آئے تھے، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ بعد میں ان لوگوں نے بہت غلط کیا کہ مزار بنا دیا، عبادت گاہ کے طور پر جو ہے انہوں نے بنا دیا انہیں. تو کس طرح سے مطلب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا ان کو، مطلب مزار بنانے کے لیے خود کا، یا پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ وہ یہ انتقال بس ہو گیا پوچھنا تھا. اصل میں اس بارے میں مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے. دیکھیے ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے جو صحیح دین پر چلنے والے عیسائی تھے، ان کے مقابلے میں جو کچھ لوگوں کے معاملات خراب تھے وہ انفلوئنشل جگہ پہ تھے، بااثر جگہ پہ تھے. اور یہ جو اختلاف کا تذکرہ بھی ہے نا، کچھ لوگ عمارت بنانا چاہتے تھے، کچھ لوگوں نے، لیکن قال الذین غلبوا علی امرہم، قال الذین غلبوا علی، جن کا غلبہ تھا، یعنی کہ جن کے پاس طاقت تھی، وہ انہوں نے اس سے سبق سیکھنے کی بجائے کہ آخرت ثابت ہو رہی ہے، اللہ کی توحید ثابت ہو رہی ہے اور اللہ کے وعدے سچے ثابت ہو رہے ہیں، ہمیں رجوع کرنا ہے اپنے ساری چیزوں تھے، تو انہوں نے اس پر زور لگا دیا. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. اب اس میں ان کے اصحاب کہف کا تو ظاہر کوئی چکر ہی نہیں تھا، وہ تو روٹین میں ایک ان کی تدبیر بھی ایسی تھی، کوشش کی تھی وہ ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. لیکن عوام کے اندر اس کے اثرات اچھے ہوئے، اور اس واقعے سے جب تک یہ قرآن مجید میں موجود ہے سارے لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں اس سے اچھے اثرات لیتے ہیں. تو یہ تو خیر ہوتا ہے ہر معاشرے میں، یہ خیر و شر کی لڑائی تو چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی قیامت تک. جی کوئی اور سوال؟ جی کوئی بات؟ جی بلال. بہت جزاک اللہ استاد صاحب.
थैंक यू सर मेरा जी सवाल ये है बिलाल कि असहाब कहफ की तादाद को ज़ाहिर अल्लाह ताला ने क्यों नहीं किया, इसमें आखिर क्या ऐसी हिकमत थी, जरा ये वाज़ेह कर दें। बहुत अच्छी बात है इसमें बेटे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो आयत करीमा हमने पढ़ी है, उस आयत में जो जो तज़किरा मौजूद है ना, कि बाद वाले लोगों में बहस हुई, 3 थे या 4 थे या 5 या 6 थे, 7 थे, तो इस बारे में जो इस आयत से भी इशारा मिलता है कि पहले 2 तादाद की तो तरदीद आ गई ना, कि रजमम बिल गैब, वो ऐसे अंदाजे लगाते हैं। लेकिन जब ये कहा ना कि सब आतुम वसामिनुहुम कल्बुहुम, तो इसकी तरदीद नहीं आई, इसलिए ज्यादा लोगों का ख्याल ये है कि उनकी तादाद 7 थी। दूसरी बात ये है, अल्लाह ताला ये फरमाना चाहते हैं कि असल चीज किसी भी वाक़े की ज़ाहिरी चीजें नहीं होती, असल पैगाम होता है। जैसे असल जो है वो छिलका थोड़ा होता है, जो अखरोट है या बादाम है, तो इसका असल तो मगज है जो काम की चीज है। तो अगर छिलके पर ही बहस करेंगे तो ये इसकी यही मिसाल है कि ये जो तादाद कितनी थी, कितने साल सवेरे, ये अहम नहीं है। अहम किसी भी कुरान मजीद का उसलूब भी ये है कि वो असल रूह की बात करता है। जो ज़ाहरी चीजें हैं वो जहां तक जरूरी होती हैं उतनी बताई जाती हैं, और ये तालीम दी जा रही है कि ज़ाहरी चीजों पर ज्यादा चक्कर लगाने की बजाय, उसके गहराई में जाने की बजाय असल रूह पर गौर किया करें और सबक हासिल किया करें, दरस हासिल किया करें, जो असल चीज है फायदा उठाने वाली। जी कोई और सवाल किसी के ज़हन में हो? कोई तबसरा, कोई आज सीखने वाली बात, 2-3 मिनट हमारे पास हैं, इस दौरान आप कोई रहनुमाई करना चाहें, कोई तबसरा करना चाहें, या आज के सिखाने के हवाले से कोई बात करना चाहें, या अगली क्लास में लोगों को इनवाइट करने के हवाले से बात करना चाहें, तो हमारे पास 2-3 मिनट अभी हैं 40 मिनट होने तक। जी अच्छा जी, ये आप लोग वादा करते हैं कि अगली दफा आप लोगों को इनवाइट करेंगे इसमें? जी कौन वादा करता है जी? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बाकी लोग भी जरा इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। बहुत अच्छे कमेंट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं चैट बॉक्स में, आपका शुक्रिया। आपसे दुआओं की दरखास्त है, और फिर ये दरखास्त ये भी है कि अगर आप ये समझें कि ये अच्छी चीज है तो इसमें दूसरे लोगों को भी, घर वाले हैं, बाकी लोग हैं, हमने सब के लिए ओपन रखा है, इसमें लोग शरीक हो सकते हैं। जी कोई और बात जी? आखिरी दफा अब कह रहा हूं मैं, चूंकि अब 1 मिनट 1.5 मिनट रह गया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। यकीनन ये वक़्त अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कोर्स पर्सपेक्टिव्स जो हमारा इदारा है, इदारा बहसो नज़र इसको उर्दू में कहते हैं, उसके तहत ये इस तरह की क्लासें पहले भी चलती रही हैं, सेमिनार भी होते हैं। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि दुआ भी फरमाएं ताकि इस सिलसिले को जारी और सारी रखा जाए, और इंशाल्लाह इस तरह की और भी प्रोग्राम हम रखेंगे। ये इंशाल्लाह 12 क्लासेस का प्रोग्राम है। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।